ایک ایسی ولادت جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ عبدل مطلب، خوشخبری سناؤ، آپ کے گھر پوتے کی پیدائش ہو گئی ہے۔ عبداللہ کا بیٹا میرا پوتا بارہ ربیع الاول پیر کا دن تھا۔ ابھی سورج کی پہلی کرن نمودار بھی نہ ہوئی تھی، مگر مکہ کا ایک گھر اس دنیا کے سب سے بڑے نور سے روشن ہو چکا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، برسوں کی پیاسی زمین نے گویا سکون کی سانس لی۔ وہ خشک سالی جو عرب کا مقدر بن چکی تھی، اس رحمت کے آنے سے پہلے ہی خوشحالی میں بدل گئی۔ ہر گھر میں برکت تھی، ہر دل میں امید، جیسے پوری دھرتی اپنے مالک صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو رہی۔ وہ سب سے بڑی نشانی حضرت آمنہ کے جسم اطہر سے ایک ایسا نور نمودار ہوا جس نے مکہ ہی نہیں بلکہ بصرہ اور شام کے محلات کے بھی روشن کر دیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالم وجود میں رونق افروز ہوئے اور پاکیزہ بدن ناف بریدہ ختنہ کیے ہوئے، خوشبو میں بسے ہوئے مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے اور اپنے نو نہال کو دیکھ کر نہال ہوتے؟ وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ دادا بلائے گئے جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ سردار مبارک ہو، آپ کے گھر وہ پوتا پیدا ہوا ہے جس نے مکہ کی گلیوں کو نور سے بھر دیا ہے۔ عبداللہ کا بیٹا میرا پوتا۔ یہ خوشخبری سن کر دادا عبد المطلب خوش خوش حرم کعبہ سے اپنے گھر آئے اور والہانہ جوش محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا۔ اے میرے لاڈلے، تو اپنے باپ کی نشانی ہے، تو میرے اجڑے ہوئے گھر کی رونق ہے۔ لوگو سن لو، میں اس بچے کا نام محمد رکھتا ہوں تاکہ آسمانوں میں اللہ اور زمین پر اس کی مخلوق اس کی حمد و ثنا کرے۔ یہ وہ نام تھا جو عرش پر پہلے ہی لکھا جا چکا تھا۔ عبد المطلب نے دعا مانگی اور مکہ کے در و دیوار سبحان اللہ پکار اٹھے۔ اس کے بعد ابو لہب کی لونڈی سویبہ خوشی میں دوڑتی ہوئی گئی اور ابو لہب کو بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری دی۔ مبارک ہو، آپ کے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ کیا کہا؟ عبداللہ کا بیٹا؟ یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے۔ جا صوبیہ، اس خوشخبری کے صدقے آج سے تو آزاد ہے۔ میں نے اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں تجھے غلامی سے نجات دی۔ ابو لہب نے اس خوشی میں شہادت کی انگلی کے اشارے سے سویبہ کو آزاد کر دیا، جس کا ثمرہ ابو لہب کو یہ ملا کہ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کو خواب میں دیکھا اور حال پوچھا تو اس نے اپنی انگلی اٹھا کر یہ کہا کہ تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد مجھے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا، مگر اس کے کہ سویبہ کو آزاد کرنے کے سبب سے اس انگلی کے ذریعہ کچھ پانی پلا دیا جاتا ہوں۔ سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے اپنی والدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کا دودھ نوش فرمایا، اس کے بعد ابو لہب کی لونڈی حضرت سویبہ کا دودھ نوش فرمایا، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ کو اپنے ساتھ لے گئی اور اپنے قبیلے میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہیں اور انہیں کے پاس آپ کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا۔ شرفائے عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے۔ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی اور وہ خالص اور فصیح عربی زبان بھی سیکھ جاتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میں بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ اس سال عرب میں بہت سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر فقر و فاقہ کی وجہ سے میری چھاتیوں میں اتنا دودھ نہیں تھا جو اس کو کافی ہو سکے۔ رات بھر وہ بچہ بھوک سے تڑپتا اور روتا بلبلاتا رہتا تھا۔